اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں کس طرح کا بننا ہے اور ہمارے رول ماڈل کیسے ہونے چاہیے، اور وہ کیسی تھی صحابیات جو کہ جن کو میں کہوں گی گریٹ وومن اسلام میں، وہ گریٹ وومن تھی جنہوں نے اپنی زندگی کو بیلنس کیا، کس طرح وہ صبر کا پہاڑ تھی اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو بیلنس کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور ان کے واقعات سے ہمارے اندر بھی چینجز آئیں، ہمارے اندر بھی تبدیلیاں آئیں، اور کوئی بھی چھوٹی موٹی پرابلم ہمیں ہلا نہ پائے، چھوٹی تو کیا ہمیں کوئی بڑی پرابلم بھی ہلا نہ پائے۔ یعنی ہم جو کام شروع کریں اس پر ہم ثابت قدم رہیں، اپنے بچوں کو بہترین امت مسلمہ بنائیں اور یہ دیکھیں، یعنی دوسرے دیکھ کر کے کہیں کہ ہاں یہ ہوتا ہے ایک مومن، یہ ہوتا ہے ایک مومن۔ ہمارے پرسنالٹی میں، ہمارے بچوں کی پرسنالٹی میں باقاعدہ یہ جھلکنا چاہیے کہ ہاں یہ ہے مومن، یہ ہے ایک بہترین انسان، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی شخص تو نہیں تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے، مطلب میں کہوں گی پوری انسانیت میں اگر آپ دیکھ لیں گے، ایون مسلمان ہی نہیں، یہ تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، ان کے ایٹیکیٹس میں، کردار میں، ان کے اخلاقیت میں اور علم میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ تو جو لوگ ان کے ساتھ رہے، جن لوگوں نے ان کی صحبت پائی، تو ان لوگوں کا رتبہ بھی بہت بڑا ہے۔ وہ لوگ وہی کام کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے مینج کیا اور کس طرح وہ چلے لے کر اور کس طرح بیلنس کیا وومن نے۔ ہم وومن کے بارے میں اسٹڈیز اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر سب وومن ہیں، اور ہم جو یہاں پر اکٹھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور ان کے واقعات سے ہم کچھ سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں اور کوئی ہمیں ہلا نہ پائے۔ تو انہی میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے، حضرت اسماء بنت ابو بکر۔ میں کہوں گی کہ ان جیسا صبر، الحمدللہ، کہ آپ بھی رو پڑیں گے ان کا واقعہ سن کر، کتنا صبر تھا ان کے اندر۔ اور ان کے بارے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف میں صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، میں تو اتنا ہی کہوں گی کہ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غار کے ساتھی تھے، غار مطلب کیو، اس کے ساتھی تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھی۔ تو اتنا ہی ان کے تعارف میں کہہ دینا کافی ہے، اور یہی اسی تعارف سے آپ کے سامنے پکچر آ جائے گی کہ ہاں وہ کیسی ہوں، ہے نا۔ تو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں ان کا خاندانی پس منظر آپ کو بتاؤں گی، یعنی ان کے بارے میں۔ ان کا نام حضرت اسماء، والد کا نام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر یعنی سفر کے ساتھی اور غار ثور کے دوسرے مقیم تھے، یعنی دوسرے ساتھی تھے۔ غار ثور کا تو آپ کو پتا ہوگا نا، اس میں آ جائے گا میں واقعہ جو بتاؤں گی غار ثور کا، کہ جہاں ہجرت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آیا تھا تو آپ 3 دن وہاں ٹھہرے تھے۔ اور والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزہ تھا، اور جو ان کے خاوند تھے یعنی جو ان کے شوہر تھے، ان کا نام سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور والد کی طرف سے ان کی بہن ام المومنین سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ اور ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں پیدا ہونے والے یہ سب سے پہلے بچے تھے، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹا سا ان کا انٹروڈکشن تھا، یہ تعارف ان کا۔ تو ان کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم۔ سب سے بڑا جو ایک تو یہ کہ حضرت اسماء جو تھی وہ معمولی خاتون نہیں تھی، ایمان لانے میں بھی انہوں نے بہت جلدی کی، اور یعنی جیسے ہی ان کے والد نے ان تک دعوت پہنچائی فوراً انہوں نے لبیک کہا، انہوں نے بھی اور ان کی بہن نے بھی۔ بہن کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور صحابیات کے بارے میں میرا مقصد یہ بھی تھا لینا کہ ان کی لائف سٹوری کے بارے میں، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابی کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کے بارے میں بھی اور ان کی بیٹیوں کے بارے میں بھی ہمیں کافی حد تک پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کے علاوہ جنہوں نے دین میں اتنی خدمت انجام دی، جنہوں نے اپنے اولادوں کو اس طرح اپنے دین کے لیے وقف کر دیا، ان میں بہت ایسی خاتون ہیں جن کے
के बारे में हमें नहीं पता होता और अमूमन बताया भी नहीं जाता। तो इसलिए हम उनकी यहाँ पर लाइफ स्टोरी डिस्कस करेंगे ताकि उनके वाकयात से हमारे अंदर भी जज्बे पैदा हों और हम किसी के कहने से हिले ना और हम डाउन ना। ठीक है, तो हिजरत के वक्त जो उनका कारनामा था वो ये कि उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा कहती हैं कि कम ही कोई दिन होगा जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के घर सुबह या शाम के वक्त तशरीफ न लाते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के घर जाया करते थे और सुबह या शाम कभी भी, लेकिन जाया करते थे। कम ही कोई दिन होता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर नहीं जाया करते थे, क्योंकि वो ईमान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत भी नहीं मिली थी, नबुवत के पहले से ही दोस्त थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म हुआ, यानी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अब आपको मदीना हिजरत करनी है, क्योंकि आपको पता है ना कि मक्का में कितने साल मुसलमान परेशान रहे और कितने साल उन्होंने बर्दाश्त किया, इस्लाम बढ़ता जा रहा था, उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही थी, प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ बढ़ता जा रहा था। फिर अल्लाह ताला ने एंड में, यानी काफी लोग पहले ही हिजरत कर गए थे, फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब आप मदीना की तरफ हिजरत कर जाएं। तो उस वक्त जब आपको ये हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हजरत आयशा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास दोपहर के वक्त तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर को जब ये इन्फॉर्मेशन दी गई तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त किसी अहम मामले में ही हमारे पास यहाँ पर आए हैं, यानी कोई एक जरूरी मामला होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त आए। क्योंकि मैंने क्या कहा कि सुबह या शाम, उन्होंने कहा कि सुबह या शाम आते थे, यानी दोपहर के वक्त वो नहीं आते थे, क्योंकि दोपहर का वक्त अमूमन कैलूला का वक्त होता है, दोपहर का जो टाइम होता है। तो दोपहर के टाइम आए हैं तो जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, यानी जो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि हजरत अबू बकर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी आपके पास है उन्हें बाहर भेज दीजिए, यानी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, जो भी आपके पास है उन्हें बाहर भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी दो बेटियां आयशा और अस्मा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या आपको ये मालूम हो गया है कि मुझे रवानगी का हुक्म दे दिया गया, यानी आप हजरत अबू बकर से आपसे ने कहा कि मुझे जो है हिजरत का हुक्म आ गया है। तो इस पर हजरत अबू बकर ने कहा ए अल्लाह के रसूल, अज़ह किस्मत, मुझे भी अपने साथ चलने की इजाजत दीजिए, यानी मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, आप मुझे भी इजाजत दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, आप भी मेरे साथ चलेंगे। तो उन्होंने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास 2 ऊँटनियां हैं जिन्हें मैंने सफर के लिए तैयार किया है, इनमें से एक आप ले लीजिए। तो आपने फरमाया ठीक है। मैंने एक ऊँटनी जो है आपसे एक ऊँटनी के कीमत के एवज ले ली, यानी फ्री में नहीं ली थी, आप वसल्लम ने उसकी कीमत दी, ये कहा। तो सैयदना आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम, मैंने आज से पहले कभी किसी को खुशी से रोते हुए नहीं देखा, लेकिन आज मैंने देखा कि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतहाई खुशी की वजह से रो रहे हैं। क्यों रो रहे थे? क्योंकि एक तो हिजरत का हुक्म आ गया जिसके पहले से इंतजार कर रहे थे, और फिर हजरत अबू बकर ये चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करें, और फिर आप से हमने इजाजत भी दे दी। तो ये खुशी की बात थी हजरत अबू बकर के लिए, ये शर्फ मिलना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत कर रहे हैं। तो इस वजह से, खुशी की वजह से वो रोने लगे। तो जब मक्का के गली कूचों पर अंधेरा छा गया, यानी जब रात को अंधेरा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो आपके बिस्तर पर सो जाएं, और आपने अपने पास मौजूद तमाम अमानतें उनके सुपुर्द कर दी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जाता था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा जाता ना, अमानतदार, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सब अमानत रखवाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफी अमानत थी, तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते थे, नबी थे और अमानत का तो पास रखना था। तो क्या कहा हजरत अली से, क्या कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या करना है, मेरे बाद आना है, सबको सबकी अमानतें लौटा कर आना, जो ये जिसने ये रखवाई है उनके सुपुर्द, उनके हकदारों को लौटाना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीकी की रफाकत में, यानी उनके साथ सौर पहाड़ की तरफ रवाना हो गए, यानी पहाड़ी सौर की तरफ निकल गए, और वहां एक गार के अंदर, एक गुफा के अंदर, एक गार के अंदर दाखिल हुए।
اچھا، غار ثور کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں کے کیا حالات تھے، کہ جبکہ یہ تو قرآن میں بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ غار ثور میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ میں انٹری کروں گا، کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اندر کوئی کیڑا ہو یا کوئی نقصان دینے والی کوئی چیز ہو جو آپ کو نقصان پہنچا دے۔ تو حضرت ابوبکر پہلے گئے، وہاں کی صفائی کری، جتنے بھی وہاں پر چھید تھے اس کو اپنے کپڑوں سے بند کرا، اور پھر بس ایک کھلا ہوا رہ گیا تھا، اس کو اپنے پیر سے بند کیا، تو بچھو نے بھی ان کو کاٹ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پہ، ان کے تھائی پہ پیر رکھ کر سو گئے تھے، تو حضرت ابوبکر ہل بھی نہیں پا رہے تھے، ہلے بھی نہیں، کیوں نہیں ہلے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں میری تکلیف کی وجہ سے، لیکن تکلیف اتنی تھی بچھو کے کاٹنے کی کہ آنکھوں میں سے آنسو بہ گئے، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، تو اور پھر دم کیا اور حضرت ابوبکر ٹھیک ہو گئے۔ تو بہرحال پھر جب غار کی طرف روانہ ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق پھر عبداللہ بن ابو بکر قریش کی کارروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ اب یہ کون تھے؟ عبداللہ بن ابو بکر۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت ابو بکر کے بیٹے، کیونکہ 3 دن غار ثور میں رہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قریش کی کارروائیوں کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ پیچھے سے کیا چل رہا ہے، مدینہ میں کیا چل رہا ہے، قریش کیا کر رہے ہیں، تو اس بات کی انفارمیشن چھپ کے سے لا کر کون دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت عبداللہ بن ابو بکر دیتے تھے۔ دیکھیں سبحان اللہ، ایک تو آپ حضرت ابو بکر کا پورا خاندان، یعنی آپ کے بیٹے، آپ کی دونوں بیٹیاں الحمدللہ ایک ہے نا، اور کہیں سے بھی پیچھے نہیں رہی، اور حضرت اسما کھانا اور پانی لے کر غار ثور میں آتی، یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یعنی حضرت اسما کیا کرتی تھی؟ کھانا اور پانی لے کر وہاں پر آیا کرتی تھی غار ثور میں، کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابو بکر کے لیے۔ تو اس کے بارے میں حضرت اسما کہتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان وہ یوں بیان کرتی ہیں اپنے منہ سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے لیے کھانا تیار کیا، ہمیں کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں ملی، کیونکہ کھانے کا ساتھ میں تھیلا رکھتی تھی اور پانی رکھتی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کیونکہ منہ باندھنا تھا اس کے مشکیزے کا، تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا، کوئی رسی نہیں ملی، تو میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ سکے، تو انہوں نے فرمایا آزار بند پھاڑ کر 2 حصے کرو، تو ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کے تھیلے کا منہ بند کر دو، تو میں نے ایسا ہی کیا، اس پر میرا نام ذات النطاقین یعنی 2 آزار بند والی رکھا گیا۔ دیکھیں یہاں پر شو بھی ہو رہا ہے ذات النطاقین، کیوں ان کو یہ لقب ملا؟ کیونکہ ایک آزار بند ہوتے تھے جو عرب میں نا، عرب کی ڈریس اس طرح ہوتی تھی کہ وہ باندھا کرتے تھے اس کو، یعنی نیول والے ایریا میں، نیول جو بیلٹ والا ایریا ہوتا ہے ادھر وہ لوگ اس کو باندھا کرتے تھے، تو انہوں نے کیونکہ ان کے پاس باندھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو اپنا وہی آزار بند نکالا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور 2 تھیلے میں یعنی کھانا پانی انہوں نے باندھا، اور اس سے باندھ کر وہ کھانا لے کر جایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابو بکر کے لیے، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کیا رکھا؟ ذات النطاقین ان کا نام رکھا گیا، یعنی 2 آزار بند والی، اور فرمایا، اور یہ فرماتی ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی کہ تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے جنت میں 2 کمر بند عطا کرے گا، الحمدللہ، ہے نا۔ اب اس واقعے سے جو مجھے سب سے زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے نا، وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہمارے اس پاس بھی الحمدللہ ہم بچوں سے کام کرواتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں بیٹا پانی لا دو یا بیٹا ہمارے لیے یہ لا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کہ انہوں نے آزار بند سے منہ باندھا کھانے پانی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا دی کہ تجھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں 2 کمر بند عطا کرے۔ ہمیں بھی کیا کہنا چاہیے؟ اگر بچہ ہمارے لیے پانی لا رہا ہے تو ہمیں ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جنت میں اس کے بدلے سلسبیل سے پانی پلائے۔
है ना, जन्नत के पानी में से एक पानी का नाम है, एक चश्मे का नाम है। पूछेंगे भी, सवाल भी करेंगे कि ये सलसबील क्या होता है, तो फिर उसके बारे में बताएं। यहीं से आपको मौका मिलेगा ना बच्चों को समझाने का, जब आप उनके लिए क्वेश्चन छोड़ेंगे इस तरह दुआएं देंगे, क्वेश्चन छोड़ेंगे, फिर उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वो पूछेंगे कि, और फिर उनको उस वक्त आप बताएंगे तो उनके दिमाग से वो बात कभी नहीं निकलेगी। तो जब भी बच्चे हमें कुछ दें तो फौरन उनको क्या करें, दुआएं दें। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हर किसी को आप दुआएं दें, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हों या हमारी टीचर्स हों या फिर कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो, हमारे वालिदैन हों, तो हमें उनको भी दुआएं देनी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने हमारे ऊपर इतना एहसान किया, हमारे लिए काम किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआएं दिया करते थे। और फिर कुरैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहीं से उनका नाम क्या पड़ा था, ज़ातुन नतक़ैन, ठीक है, हजरत अस्मा का लक़ब ये पड़ा था। और फिर कुरैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कोई भी निशान नहीं मिला, ढूंढते रहे, कोई खबर नहीं मिली। तो फिर हजरत अस्मा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर हिजरत पर रवाना हो गए तो कुरैश की एक टोली हमारे पास आई और मैं घर से बाहर आई, तो उन्होंने कहा कि तेरा बाप अबू बकर कहाँ है, यानी तुम्हारे बाप कहाँ हैं। तो हजरत अस्मा कहती हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाप कहाँ हैं, उस वक्त उन्हें पता नहीं था। तो सैयदना अस्मा फरमाती हैं कि अबू जहल ने मेरे गाल पे इतनी तेज तमाचा रसीद किया जिससे मेरे कान की बाली दूर जा गिरी, यानी इस बात पर मारा, बहुत तेज मारा। फरमाती है कि फिर वो कुरैशी वापस चले गए। 3 दिन गुजर गए, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरफ का रुख किया। फिर हमें मालूम हुआ कि आपने मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा किया। आपके साथ ही मेरे अब्बा जान गुलाम आमिर बिन फुहैरा और रास्ते की रहनुमाई करने के लिए अब्दुल्ला बिन अरीक भी साथ थे। ठीक है, ये तो था उनके हिजरत का वाकया, छोटा सा हिजरत का वाकया यहाँ पर इसलिए बताया गया कि उन्होंने हिजरत के वक्त भी क्या किया। ये एक बहुत बड़ा राज था जो बहुत राजदारी से किया जाना था हिजरत का, क्योंकि ऊंटों का भी 100 ऊंटों के नाम लगा दिए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे और हजरत अबू बकर के पीछे कि जो भी उनको ढूंढ कर लाएगा उसे इतने ऊंट मिलेंगे। तो अब देखे राज की कितनी पासदारी भी उन्होंने करी कि उन्होंने जो है किसी को भनक तक नहीं होने दी, खाना भी लाती थी तो छुपके लाती थी। और जो अगर वो भी उनके बेटे भी हजरत अब्दुल्ला भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन देने आते थे, कोई खबर देने आते थे, तो छुपके आते थे ताकि किसी को भनक ना हो जाए। इतनी ज्यादा राजदारी से काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत इंटेलिजेंट थी, मामले को उनको हैंडल करना आता था। हजरत अस्मा को हिकमत थी कि मामले को, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और किस मामले को किस तरह निपटाना है, उस बारे में भी उनको बहुत उम्दा जहानत थी उनकी। कि इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी सनद से बयान करते हैं कि हजरत के सैयदा अस्मा बिन्त अबू बकर से रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर हिजरत पर रवाना हुए, यानी जब हिजरत करके रवाना हुए तो आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रवाना हुए। तो हजरत अबू बकर ने अपना सारा माल 5000 या 6000 दिरहम अपने साथ में ले लिया। फरमाती है कि हमारे पास फिर मेरे दादा जान अबू कुहाफा आए, वो नाबीना थे, यानी वो देख नहीं सकते थे। तो हमें कहने लगे अल्लाह की कसम मेरे बेटे ने तो तुम्हें जाती और माली सदमा पहुंचाया है, क्योंकि वो ईमान लाने से खुश नहीं थे ना। तो और वो अपनी पोतियों से कह रहे थे कि मेरे बेटे ने तो तुम्हें बड़ा ही सदमा पहुंचाया है, यानी हजरत अबू बकर के बारे में। वो कहती है कि मैंने कहा दादा जान ऐसी बात नहीं है, वो हमारे लिए बहुत सा माल छोड़ कर गए हैं। कहती हैं कि मैंने घर के रोशनदान में कुछ संगरीजे रखकर अपने उस पर कपड़ा डाल दिया था, यानी कुछ पत्थर थे वो रखकर कपड़ा डाल दिया जहां मेरे अब्बा जान दिरहम और दिनार रखा करते थे। फिर मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा दादा जान अपना हाथ इस पर रखिए और देखिए कि वो कितना माल हमारे लिए छोड़ कर गए। उन्होंने कहा कि अगर वो वाकई इतना माल छोड़ कर गए हैं तो फिर ठीक है, उसने बहुत ही अच्छा किया, इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगा। वो फरमाती है कि अल्लाह की कसम उन्होंने हमारे लिए कोई चीज भी नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैंने चाहा कि इस तरीके से बूढ़े दादा जान को तसल्ली हो जाए। हम क्या करते हैं, ये क्या झूठ था हजरत अस्मा का? ये झूठ नहीं था, ये एक किस्म का तोरिया था। जो मैंने बताया था ना, तोरिया क्या होता है कि जिसमें झूठ भी ना हो और बात को घुमा दिया जाए और सामने वाले को तसल्ली हो जाए, है ना। जिसमें सामने वाले, जैसे हजरत अबू बकर ने भी किया था कि जब हजरत अबू बकर से पूछा कि आप सल्लम
یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ مجھے راہ دکھانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راہ دکھانے والے تھے، بس بات کو تھوڑا سا گھما دیا، تھوڑا سا موڑ دیا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے سچائی کے نام پر اتنے سچے بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساری حقیقت کھول کر بیان کرتے ہیں، اور بنا بنایا سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی سارا ہی کام خراب کر دیتے ہیں. تو حکمت سے ہمیں چلنا چاہیے کہ کس وقت کس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. جھوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن توریا بھی ہمیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ایسا نہ ہو، جھوٹ بھی نہ ہو اور لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ سارے معاملے سارے چٹے کھول کے رکھ دیے اور پتہ چلا سچویشن سنبھلنے کی بجائے وہ سچویشن بگڑ گئی. اب اس سے کیا ہوا، ان کے دادا جان کو تسلی ہوئی نا، ان کے دادا جان نے دعا دی اور اپنی پوتیوں کی طرف سے انہیں تسلی ہوئی، کیونکہ پوتے پوتیوں کی محبت تو سب کو ہوتی ہے نا، ان کو بھی تھی ابو کو آپا کو. تو ایک طرف سے تو ان کو تسلی ہوئی نا کہ ہاں چلو میری جو پوتیاں ہیں ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ ہو. اب بچے کی ولادت، یعنی پہلے بچے کی والدہ، یعنی حضرت اسما کے بارے میں جو آتا ہے، ایک اور شرط جو ان کو ملا وہ کیا تھا حضرت اسما کو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم سنایا اور مسلمان مکہ سے مدینہ واپس ہونے لگے، یعنی مکہ سے مدینہ پہنچنے لگے، تو مدینہ کی آب و ہوا ان کی صحت کے اکارڈنگ نہیں تھی. کیونکہ جب ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے نا ہر چیز ہمیں سوٹ کرے. اگر مان لو میں انڈیا میں رہتی ہوں اور انڈیا سے اگر میں لداخ چلی جاؤں تو کیا وہاں کی آب و ہوا مجھے سوٹ کرے گی؟ پہلے تو مجھے وہاں رہنے کے لیے ٹریننگ چاہیے نا، اتنی ٹھنڈ میں کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ تو ہر جگہ کی آب و ہوا الگ ہوتی ہے، کسی کو سوٹ کرتی ہے کسی کو نہیں کرتی. تو ایسا ہی ہوا تھا جب مسلمان وہاں پہنچے تھے نا مدینہ، تو کچھ آب و ہوا بھی شروع میں ان کے اکارڈنگ نہیں تھی، مکہ والوں کے اکارڈنگ نہیں تھی. تو کئی برس تک یعنی کئی سالوں تک مسلمانوں کے گھروں میں بچے بھی نہیں ہوئے. اچھا بچے نہیں ہوئے تو اس کے ریزن بھی تھے. ایک تو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مسلمانوں کو سب کچھ چھوڑنا پڑ رہا تھا، پھر نئی جگہ جا کر نیا سیٹلمنٹ کرنا پڑ رہا تھا. ان سب میں نیچرلی ایسا ہوتا ہے کہ گیپ ہو جاتا ہے ان سب ٹینشنز میں. تو مسلمانوں کے یہاں کوئی بچے بھی نہیں تھے. تو اس سے دشمنوں نے مسلمانوں کا ایمان ڈگمگانے کے لیے نا ایک پروپیگنڈا کیا، مطلب ایک مشہور کر دیا کہ مسلمانوں پر تو بھائی جادو ہو گیا، ان کے یہاں تو کوئی اولاد پیدا ہی نہیں ہوتی. یعنی مسلمانوں کو بھی ان کے ایمان کو بھی ڈگمگانے کے لیے انہوں نے یہ بات اڑا دی، یہ ریومر اڑا دیا، اور مسلمان بھی خوفزدہ سے رہنے لگے تھوڑا سا کہ ہاں واقعی کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا. تو حضرت اسما نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی. ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی حضرت زبیر سے ہوئی تھی اور حضرت اسما مکہ میں ہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ جا کر بال بچوں کو لے آئیں. یعنی اب حکم آ گیا، یعنی اب کیونکہ وہ مدینہ پہنچ چکے تھے، اب یہ حکم دیا کہ جا کر جو لوگ بچے ہیں نا ان کو بھی لے کر آ جاؤ مدینہ میں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک آدمی بھیجا کہ وہ جا کر بچوں کو لے آئیں. ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور اپنے غلام حضرت ابو رافع کو بھی بھیجا. یہ سب لوگ مکہ پہنچے اور پھر ان کے ساتھ عبداللہ بن ابو بکر اپنی والدہ اور دونوں بہن حضرت اسما اور حضرت عائشہ کو لے کر مدینہ کی طرف چل دیے. اب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچی تو کچھ دنوں بعد ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا. حضرت اسما عبداللہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو مسلمانوں نے خوشی کا نعرہ بلند کیا. مسلمان خوش ہو گئے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، دیکھو بچے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہجرت کے بعد پہلا بچہ تھا وہ جو پیدا ہوا تھا الحمدللہ. تو مسلمانوں نے خوشی کا نعرہ بلند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو گود میں لیا، گھٹی پلائی اور پھر دعائے خیر کی، یعنی دعا کی اس کے بچے کے لیے. اور دشمنوں کو اس کی ولادت کی خبر ہوئی تو یعنی ان کی ولادت کی خبر ہوئی تو ان کے منہ مرجھا گئے، یعنی دشمن جو ہے وہ مایوس ہو گئے کہ ارے ان کے یہاں بھی بچے ہو رہے ہیں، جبکہ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ دیکھو ان پہ جادو ہو گیا، ان کے یہاں تو بچے ہی نہیں ہو رہے. پھر لیکن یہ تو پہلا بچہ تھا، لیکن اس کے علاوہ حضرت اسما کے اور بھی بچے ہوئے، جس میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عروہ بن زبیر، منذر بن زبیر، عاصم بن زبیر اور مہاجر بن زبیر اور مصعب بن زبیر. اب ذرا دیکھیں ان کی گھریلو زندگی، حضرت اسما کس قدر صبر کرنے والی تھی اور ان کی گھریلو زندگی کیسی تھی. کیونکہ ہمیں بھی ہمارے سامنے بھی یہ سچویشن آتی ہے جو سچویشن ان کے سامنے آئی ہے.
حضرت اسما کے سامنے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ مالدار تھے، مکہ کے، ہے نا، رئیس تھے، مالدار تھے. جوان ہوئی تو ان کی شادی رئیس خاندان کے ایک نوجوان زبیر بن عوام سے ہوئی، اور حضرت اسما کی ماں بھی قریش کے بااثر رئیس سردار عبد العزا کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، یعنی ہر طرف سے جو حضرت اسما تھی وہ مالدار تھی. ٹھیک ہے، تو لیکن حضرت زبیر کے ساتھ، حضرت زبیر جب ایمان لے کر آئے تھے تو مکہ والوں نے ان کو بھی سزا دی تھی. ایمان لانے کے بدلے ان سے سب کچھ چھین لیا تھا، یعنی ان کے گھر والوں نے بھی ان کو نکال دیا تھا گھر سے باہر کہ تم ایمان لے کر آ گئے، اور ان سے سب کچھ چھین لیا تھا، تو ان کی حالت بہت خستہ ہو گئی. تو مدینہ میں، تو اس کے بارے میں حضرت اسما کہتی ہیں، یعنی حضرت اسما پھر غریب، اس وقت حضرت زبیر جو تھے وہ غریب تھے، لیکن حضرت اسما جو تھی ان کے ماتھے پر بالکل بھی بل تک نہیں آیا. غریبی سہ لی، لیکن مومن شخص کو خوشی خوشی قبول کیا، کیونکہ ان لوگوں کے لیے مین چیز کیا تھی؟ ایمان. کہ ایمان کتنا مضبوط ہے، کیونکہ نسل آگے بڑھتی ہے نا، تو جیسے ہم ہوتے ہیں، جیسے لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی ہماری نسلیں بھی آگے بڑھتی ہیں. تو وہ ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ ایمان والا ہے یا نہیں. تو پھر حضرت اسما کہتی ہے کہ جب میری شادی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی تو اس وقت ان کے پاس کچھ مال نہیں تھا، نہ ہی کوئی غلام تھا، بے حد تنگ دست اور فقیر اور مفلس تھے. صرف ایک گھوڑا، ایک اونٹ تھا، اور میں ان کی خبر رکھتی تھی. مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطہ نخلستان کا، یعنی ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، حضرت زبیر کو عطا کیا، جو مدینہ سے تقریباً 9 میل یعنی 14.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. میں وہاں سے روزانہ کھجور کی گٹلیاں اکٹھا کرتی، پھر اس کو گٹھری میں باندھ کر سر پر رکھتی اور گھر تک لاد کر لاتی، اور گھر آ کر اپنے ہاتھوں سے اس کو دلتی اور گھوڑے کو کھلاتی، یعنی اس کو صاف کرتی اور پھر گھوڑے کو کھلاتی. پانی بھرتی، ڈول کھینچتی اور گھر کا سارا کام کاج کرتی. میں نے دھیان سے سنیے گا، اپنے آپ کو بھی، میں نے کیا کہا، ہمیں اپنے آپ کو بھی رکھ کر دیکھنا ہے کہ ہم اگر ہوتے ان کی جگہ تو ہم کیا کرتے، واقعی ہم اتنے صبر والے ہوتے. پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھ کو اچھی طرح روٹیاں پکانی نہیں آتی تھی، اس لیے صرف آٹا گوندھ کر میں رکھ دیتی تھی. میرے گھر کے قریب انصار خواتین رہتی تھی، وہ خلوص اور محبت کے ساتھ روٹیاں پکا دیا کرتی تھی. ہر روز مجھے ایسی ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ایک دن میں نخلستان سے کھجور کی گٹلیاں لاد کر لا رہی تھی کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ نے مجھے اس محنت میں دیکھا تو مجھے اونٹ پر بٹھانے کو کہا، تاکہ یعنی اونٹ پر بیٹھنے کو کہا تاکہ میں سوار ہو جاؤں اور وہ مجھے چھوڑ دیں، لیکن میں شرم اور حیا کی وجہ سے سوار نہیں ہوئی. الحمدللہ. کون تھے؟ حضرت اسما کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اتنی شرم تھی ان کے اندر، اتنی حیا تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار نہیں ہوئی، صرف شرم کی وجہ سے. اس واقعے کے کچھ دنوں بعد میرے والد حضرت ابو بکر نے ایک غلام بھیج دیا، جس کی بدولت گھوڑے کی خدمت سے مجھے نجات مل گئی اور میری مشکل کچھ آسان ہو گئی. کہتے ہیں کچھ آسان ہو گئی. کس قدر محنت کرتی، دیکھیں اتنے دور سے. میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارا حال تو یہ ہے آج کے ٹائم پر، اگر ہمیں تھوڑی سی بھی واکنگ کرنی پڑ جائے نا، بالکل خالی ہاتھ بھی اگر واکنگ کرنی پڑ جائے نا، تو ہماری جان وہیں پر ہی آدھی نکلنے لگتی ہے. اتنا زیادہ تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہمت نہیں ہے، اب کچھ نہیں کر سکتے. کتنا دور وہ جاتی تھی اور گٹری باندھ کر لاتی تھی، اور پھر آ کر گھر کا کام کرتی تھی. پانی بھرنا، ڈول کھینچنا، گھوڑے کو دیکھنا، اس کی رکھوالی کرنا، سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی. اور ہم سے تھوڑا ایکسٹرا کام ہو جائے نا، ہماری اسی میں توبہ ہو جاتی ہے. اور اسی غریبی کی وجہ سے حضرت اسما گھر کا خرچ بڑی احتیاط کے ساتھ چلاتی تھی. ہر چیز ضرورت بھر ناپ تول کر اٹھاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس ناپ تول سے منع فرمایا کہ اس طرح ناپ تول مت کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیں گے. بہت زیادہ ناپ تول بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بات امپورٹنٹ ہمیں یہ پتا چلی، کیونکہ ہم بہت زیادہ کبھی کبھار کچھ لیڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ ناپ تول کر چلتی ہیں، ہر چیز میں ناپ تول، ہر چیز میں. تو بہت زیادہ کو بھی منع کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح فرمانے سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عادت چھوڑ دی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ تک اسی غریبی کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے برکت نازل کی
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر جب بڑے ہو گئے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب مالا مال کیا، یعنی ان کے حالات جو ہیں وہ سدھرے، حضرت اسما مالا مال ہوئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے سادہ زندگی نہیں چھوڑی، ابھی بھی وہ موٹا کپڑا پہنتی تھی، یعنی ان کی عادت کیا تھی کہ وہ کھانا بھی نارمل کھاتی، کبھی روکھی روٹی کھا لیتی، فقیرانہ زندگی بسر کرتی، موٹا کپڑا پہنتی، اور اسی زمانے میں ان کے ایک بیٹے حضرت منذر بن زبیر عراق کی لڑائی سے واپس آئے تھے، تو ماں کے لیے نہایت عمدہ اور باریک کڑھائی کے کچھ کپڑے لے کر آئے تھے، تو جب اپنی ماں کو پیش کیا تو انہوں نے کپڑے کی نرمی اور ملامیت، یعنی اس کو دیکھا کہ کپڑا کتنا سافٹ ہے، اس کی سافٹنیس دیکھی کپڑے کی، اور اس کے بیل بوٹے دیکھ کر اس کو واپس کر دیا اور کہا کہ میں ایسے باریک کپڑے نہیں پہنتی۔ سعادت مند بیٹے نے پھر موٹے اور سادے کپڑے بھیجے تو انہوں نے قبول کیا، یعنی انہوں نے کیا کہا کہ میں اتنے دکھاوے والے کپڑے نہیں پہنتی، مجھے سادہ کپڑے پسند ہیں، ہمیشہ سادہ زندگی انہوں نے، جب سب کچھ آ گیا ان کے پاس، مال بھی آ گیا، تب بھی انہوں نے اپنی سادہ زندگی نہیں چھوڑی۔ اور ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، جگہ کے ساتھ بدل جاتے ہیں، لٹرلی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں نے خود اپنی لائف میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جس مجلس میں جاتے ہیں باپ رے بالکل الگ ہوتے ہیں، بالکل الٹ ہوتے ہیں، دینی مجلس میں آئے تو ان سے بڑھ کر ایسا لگتا ہے دیندار کوئی نہیں، اور شادی بیاہ میں گئے تو ان سے بڑھ کر ماڈرن کوئی نہیں، کہ بالکل کسی چیز کا لحاظ نہیں۔ اچھے کپڑے پہننے چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہی اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، لیکن دکھاوے کی نیت سے پہننا، اس نیت سے پہننا کہ میں سب سے خوبصورت لگوں، یا فضول خرچی کر کے پہننا، یہ منع ہے۔ اور وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرا کرتی تھی، حضرت اسما زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرا کرتی تھی، اور اپنے بچوں کو بھی اسی چیز کی نصیحت دیا کرتی تھی کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرو اور جمع کر کے مت رکھو، اگر جمع کر کے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے یہ سب چیزیں چھین لے گا۔ اچھا، حضرت اسما اسلام پر کس قدر جمی رہتی تھی، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کے معاملے میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کیا، اسلام کے ساتھ ان کی کس قدر وابستگی تھی یہ دیکھیں۔ حضرت اسما کو اپنے دین پر فخر تھا، وہ دین اسلام کے احکام پر عمل کرتی، وہ تقوی، ہمیشہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کی لائف تقوی کے اکارڈنگ ہونی چاہیے، یعنی تقوی کے اکارڈنگ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ۔ تو اس میں دیکھیں ایک دن امام مسلم نے، اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری میں بھی اور مسند احمد میں بھی الگ الگ اس میں بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت اسما کے حوالے سے یہ روایت بیان کی اپنی کتاب صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کہ حضرت اسما کہتی ہیں کہ میری والدہ میرے گھر آئیں تو میں نے عرض کیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری والدہ میرے گھر بڑی چاہت سے آئی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کی والدہ جو تھی نا وہ مشرک تھی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اب وہ بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئی تھی، اب اپنی بڑی چاہت سے آئی تھی، اپنی بیٹی کے پاس آئی تھی، تو ان کو ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو اگر میں ان کے ساتھ صلح رحمی کروں تو اس سے جو ہے میرا ایمان چلا جائے، کیونکہ مشرک تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، تم اپنے والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو، تو تب انہوں نے پھر ان کو اپنے گھر میں اندر بلایا۔ اب اسی سے ایک اور روایت آتی ہے کہ وہ کہتی ہیں، حضرت اسما کہتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ اس دور میں آئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا، کانٹریکٹ کر رکھا تھا، میری والدہ مشرکہ تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا کہ میری والدہ میرے پاس مجھ سے ملنے کی چاہت لے کر آئی ہے، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اپنی والدہ سے مل سکتی ہو، اور ایک اور جگہ آیا کہ ہاں تم اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم جو ہیں اگر ہمارے ماں باپ یا ہمارے بچے اگر اسلام پر نہیں ہیں یا ثابت قدمی نہیں کر رہے، یا ہمارے ماں باپ یا کوئی ایک مشرک ہے یا کوئی کسی اور راستے پر ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہمارا ہونا چاہیے۔ ایک لاسٹ واقعہ میں اور بیان کروں گی جو بہت ہی انوکھا، مطلب میں کہوں گی بہت ہی بہادری اور ثابت قدمی والا واقعہ ہے جو حضرت اسما کے بارے میں ہے۔ اچھا، ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے،
حضرت اسما اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، عبداللہ کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا تھا. تو خیر الگ الگ روایتیں ملتی ہیں اس پہ، جو بھی ہے بہرحال، لیکن وہ اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی، اور ان کا بیٹا جو ہے بہت بہادر تھے حضرت زبیر، ان کے بیٹے. اور جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے اپنی والدہ سے انہوں نے ان کی صحبت میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا سیکھا. یعنی حضرت اسما ان کو بتاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی جینے کا طریقہ کیا تھا، ہر چیز، یعنی امت محمدیہ کیسی ہونی چاہیے. یعنی انہوں نے گھٹی ایک دم سے ان کو اس طرح پلا رکھی تھی، اسلام سے محبت. اسی طرح دن جو ہے گزرنے لگے، ایک کے بعد ایک دن جو ہے وہ گزرنے لگے. اب لڑائی جو ہے وہ شروع ہوئی. یزید کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مروان بن حکم بھی جو ہے حضرت جو زبیر تھے وہ ان سب سے لڑتے رہے. یعنی کافی اسلام کے لیے وہ ڈٹے رہے. جو آگے آتا تھا، جو اللہ کے راستے پر نہیں ہوتا تھا، ان سے وہ جنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جب ان کا بیٹا عبد الملک بن مروان جب تخت پر بیٹھا تو اس نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے ساتھ مل کر اس بات پر اتفاق کیا کہ عبداللہ بن زبیر کو طاقت کے زور پر اپنے انڈر کریں گے ہم، یعنی حضرت زبیر کے خلاف لڑائی کریں گے، کیونکہ انہیں ہماری بادشاہت کو ماننا ہوگا. یعنی ہمیں جو ہے ہمیں بادشاہ قبول کرنا ہوگا، ورنہ ہم ان سے جنگ کریں گے. انہوں نے یہ کہا. تو اس لیے انہوں نے کیا سوچا ان سب نے مل کر کہ ہم مدینہ پر چڑھائی کریں گے، ہم مکہ پر چڑھائی کریں گے. اگر انہوں نے اطاعت قبول کر لی ہماری تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم ان کو قتل کر دیں گے. تو حجاج اپنا لشکر لے کر مکہ پہنچا، اور اس نے وہاں پہنچ کر جبل ابو قبیس کی چوٹی پر توپ لگا لی اور مسجد حرام اور کعبۃ اللہ پر گولہ باری شروع کر دی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھی اس وقت مسجد حرام میں پناہ لیے ہوئے تھے. انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا ان لوگوں کا. یعنی تخت کے اوپر کچھ لڑائیاں چل رہی تھی. بہت لمبا واقعہ ہے، میں صرف شارٹ بتا رہی ہوں آپ کو، اتنا لمبا ہم ڈسکس بھی نہیں کر پائیں گے یہاں پر. میں صرف حضرت زبیر کے بارے میں بتا رہی ہوں اور اس وقت ان کا کیا رویہ تھا، حضرت اسما کا کیا رویہ تھا. میں یہاں پر یہ کوٹ کرنے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے، تو جنگ چھڑ رہی تھی. اب اس جنگ میں حضرت زبیر کے ساتھی بھی جو ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے. کافی کم ساتھی ان کے بچے تھے ان کے ساتھ، اور مشرکین کا وہ اور ساتھی بھی ان کے چھوڑ کے چلے گئے. اور جو یہ تھا حجاج، یہ بھی اپنا لشکر لے کر پہنچا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے جو ہے محاصرہ بھی کر رکھا تھا حضرت زبیر کے خلاف. حجاج بن یوسف نے محاصرہ بھی کر رکھا تھا، یعنی ان کو گھیر رکھا تھا. بس وہ جب محاصرے نے شدت پکڑ لی، یعنی بہت محاصرہ بڑھتا چلا گیا، یعنی دشمن کی تعداد بڑھتی چلی گئی، تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کی غرض سے اپنے دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا. کیونکہ وہ چھپے ہوئے تھے نا اندر. اب کیا کرتے، محاصرہ تو بند نہیں ہو رہا تھا. پھر انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ ہی کی جائے گی، اب تو لڑنا ہی پڑے گا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر موقع پا کر اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے. یعنی جب انہوں نے دیکھا مجھے تھوڑا سا موقع ملا ہے تو موقع پا کر اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے تاکہ ان سے کچھ نصیحت لیں، یعنی ان سے کچھ ڈسکشن کریں حضرت اسما کے پاس کہ ان کا کیا رویہ ہے. تو وہ پوچھنے کے لیے اپنی والدہ کے پاس گئے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی والدہ کو بڑے واضح انداز میں بڑی کلیئرلی بتایا کہ میرے بہت سارے ساتھی جو ہیں مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور محاصرہ بہت سخت ہو گیا ہے، حالات بہت کٹھن ہو گئے، یعنی بہت ہی زیادہ ٹف حالات ہو گئے. تو حضرت اسما نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یعنی اس موقع پر ہم کیا کریں گے، یعنی دشمن میرے بیٹے کے خلاف کھڑا ہے، دشمن میرے بیٹے کے سامنے ہے، میرے بیٹے کے خلاف کھڑا ہے، اور میرا بیٹا میرے پاس آیا ہے دشمن سے بچ کر. تو میرا رویہ کیا ہوگا، میں تو یا تو اس کو چھپاؤں گی کہ نہیں بیٹا آپ مت جانا، آپ مت جانا، اس کے سامنے مت جانا، یہی رویہ ہوگا نا، یا ہم اس کو اپنے گھر میں روکنے کی کوشش کریں گے. لیکن حضرت اسما کا کیا رویہ تھا یہاں یہ دیکھیں. تو حضرت اسما نے فرمایا بیٹا قتل ہو جانے کے ڈر سے اپنے دینی جذبات کو پامال مت کرنا.
یعنی اپنے دین کو مت چھوڑنا اس ڈر سے کہ تم قتل ہو جاؤ گے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا اماں جان مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یعنی ایسا تھا ممکن، ان کی لاش، انہوں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ ان کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو پھر اس پر حضرت اسما نے کہا کہ بیٹا بکری کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ اس کے بعد جس طرح بھی اس کا گوشت کاٹا جائے اس کو فرق نہیں پڑتا، یعنی اگر بکری کا قیمہ کیا جائے یا اس کا گوشت کس طرح کاٹا جائے اس بکری کو فرق نہیں پڑتا۔ تو بیٹا جاؤ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو اور اپنی بصیرت کے مطابق عمل کرو، یعنی ڈٹ کر سامنا کرنا لیکن ڈر کے مت بیٹھنا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے پاس سے اٹھے اور بڑی بہادری کے ساتھ میدان میں اتر کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے، اور جب دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے تو یہ اشعار یعنی شعر ساتھ میں پڑھنے لگے، اسماء ان قتلت لا تبکینی لم یبقى الا حسبی و دینی وصارم اللعنت به یمینی، اے میری والدہ سیدہ اسما اگر میں قتل کر دیا گیا تو آپ مجھ پر آہ و بقا مت کرنا، میرا خاندان اور دین باقی رہے گا، میرا دایاں ہاتھ تیز تلوار کے ساتھ نرم پڑ گئے۔ یعنی یہ اشعار پڑھتے جا رہے تھے اور جنگ میں مقابلہ کرتے جا رہے تھے۔ تو لیکن وہ کب تک مقابلہ کرتے اتنے سارے دشمنوں کا؟ تو پورے جوش کے ساتھ لڑے، پھر مسجد کا ایک ستون یعنی ایک پلر ٹوٹ کر ان پر گر گیا اور جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ اور امام مسلم اپنی کتاب میں صحیح مسلم میں عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کو شہر کی ایک گھاٹی میں دیکھا گیا کہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، یعنی ان کی لاش کو بے ترتیب سے پھینکا بھی گیا کہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، ان کے پاس سے قریش اور دوسرے لوگ چھپکے سے دیکھتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں۔ تو جب سیدنا عبداللہ بن عمر وہاں سے گزرے تو لاش کو دیکھ کر رک گئے اور 3 مرتبہ لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا کہ اے ابو خبیب السلام علیکم، پھر غمزدہ ہو کر 3 مرتبہ کہا کہ اے ابو خبیب میں نے تجھے اس مقابلے آرائی سے روکا تھا، اللہ کی قسم میری معلومات کے مطابق تو تم روزے دار تھے، عبادت گزار تھے، صلح رحمی کرنے والے تھے، اللہ کی قسم تم امت کے ایک بہترین فرد تھے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل دیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں حجاج بن یوسف کو سیدنا عبداللہ بن عمر کے وہاں رکنے اور ان کی باتوں کا پتہ چل گیا، تو اس نے سیدنا عبداللہ بن زبیر کی لاش کو تختے دار سے اتارنے کا حکم دیا اور اسے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا گیا، یعنی حضرت عبداللہ کی لاش کے ساتھ یہ کیا گیا، حضرت زبیر کی لاش کے ساتھ، تو ان کو یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا گیا۔ پھر حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر کی والدہ یعنی حضرت اسما کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس کے پاس آئے، انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا، تو اس نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ میرے پاس آؤ ورنہ میں کسی ایسے شخص کو بھیجوں گا جو تمہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر میرے پاس لائیں گے۔ تو حضرت سیدنا کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور جوش میں کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ میں تیرے پاس بالکل نہیں آؤں گی، تو ایسے شخص کو بھیج جو میرے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر مجھے تیرے پاس لے کر آئے گا۔ پھر حجاج نے جوتے پہنے اور اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے چلا اور حضرت اسما کے پاس پہنچ کر کہنے لگا دیکھ لیا اپنے بیٹے کا انجام، تو میں نے جو ہے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس پر حضرت اسما نے جو صبر دکھایا اور جو حوصلہ دکھایا اور کہا کہ تو نے تو صرف اس کی دنیا خراب کری ہے لیکن اس نے تیری آخرت بھی برباد کر دی۔ اس پر وہ پھر حضرت سیدنا اسما کہنے لگی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تو میرے بیٹے کو ذات النطاقین کا فرزند کہہ کر پکارتا تھا، یعنی یہ کہہ کر کہ تو ذات النطاقین کا بیٹا ہے، تو سن مجھے اپنے ذات النطاقین پر ہونے پر فخر ہے۔ میں نے ہجرت کے موقع پر اپنے قبر بند کے 2 حصے کیے اور ایک کے ساتھ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دیا۔ پھر فرمایا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک کذاب اور ایک تباہی مچانے والا ہوگا۔ تو کذاب تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تو وہی تباہی مچانے والا ہے۔ اس پر اس سے کوئی بھی بات نہیں بن پڑی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا جواب دوں، لیکن وہ یہ سن کر وہاں سے چلا گیا، کچھ نہیں بولا۔ پھر عبد الملک کا فرمان آیا کہ عبداللہ کی لاش کو ماں کو دے دو، تو لاش کا جوڑا یعنی جوڑ اکھڑ چکا تھا۔ واقعی مطلب میں تو یہ کہوں گی کہ حضرت اسما بنت ابو بکر بہت بڑی دل اور گردے والی خاتون تھی، صبر کا پہاڑ تھی،
کہ دردناک منظر ان کے سامنے تھا، لیکن زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد جاری، یعنی زبان پر ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے الٹے سیدھے الفاظ نہیں تھے ان کی زبان پر یا ناشکر الفاظ، تب بھی اللہ کی حمد جاری تھی۔ لاش کی نزاکت دیکھتے ہوئے بڑے احتیاط کے ساتھ غسل دیا گیا اور پھر اس کو قبرستان میں کفنایا گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ جب تک بیٹے کی لاش نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول کی، بیٹے کو دفنا کر اسی ہفتے کے اندر ان کی وفات ہو گئی، اور وہ پورے 100 برس کی تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ تھی حضرت اسماء صبر کا پہاڑ، جو کہ انہوں نے کس طرح اپنے بیٹے کی پرورش کری اور کس طرح انہوں نے جو ہے اس کو پروان چڑھایا کہ وہ بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے، اتنے زیادہ ثابت قدم رہے وہ لوگ کہ ان کو کوئی چیز ہلا نہیں پائی اپنے موقع محل سے، یعنی جو سوچ لیا وہ سوچ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کرنی ہے تو کرنی ہے۔ بدعتیں ان کی لائف میں تھی نہیں، ان کی اولاد بھی اسی طرح پرورش پائی، الحمدللہ۔